دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے، جو پہلے مسلمان ہی تھا، سنی مسلمان تھا، اور ایک عرصے تک وہ صحیح عقیدوں پہ قائم بھی تھا، اس زمانے میں اس نے عیسائیوں سے مقابلہ مناظرہ کرنے کے دوران میں ضرورت محسوس کر کے ایک کتاب لکھی تھی خاتم النبیین کے نام سے۔ وہ اردو زبان میں ہی ہے کتاب، خاتم النبیین کے نام سے اس نے کتاب لکھی تھی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو قریب کرنے کے لیے پہلے وہ کتاب دیتے، تو عام آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ان کا عقیدہ خراب ہی نہیں ہے، یہ لوگ خود آخری نبی مانتے ہیں حضور علیہ السلام کو، خامخواہ لوگ ہمارے مولوی بول رہے ہیں کہ یہ نہیں مانتے ہیں، دیکھو ان کے تو گرو نے خود کتاب لکھی ہے خاتم النبیین۔ تو بھائی وہ کس دور میں لکھی؟ جب وہ مسلمان تھا، مرتد نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں اس نے بہت سے اچھے اچھے کام کیے ہیں، لیکن ان کاموں کا اب کیا فائدہ جب کہ اپنا ایمان ہی کھو چکا؟ تو وہ لا کر کے پیش کرتے ہیں پرانی باتیں پہلے۔ جب آپ دوست بن جاتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے وہ بدعقیدگیاں آہستہ آہستہ ہمارے اندر لاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم کو ختم نبوت کے سلسلے میں جو عقیدہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور بعثت کے بعد کوئی بھی نبی قیامت تک کسی بھی اعتبار سے نہیں آنے والا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ کوئی بھی نہیں آنے والا ہے، کسی طرح بھی نہیں آنے والا ہے۔ آپ سے فائدہ اٹھا کے آنے کے دعوے دار ہیں، بھئی ہم مستقل بالذات نہیں ہیں، آپ سے فائدہ اٹھا کے آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مستقل نبی نہیں ہیں لیکن نبی آخر الزماں کا سایہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مستقل نبی ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے تمام نبی آپ کی نبوت کا اسٹامپ لگا کر نبی ہوا کرتے تھے، اس کے لیے آپ کو ختم یعنی مہر اسٹامپ کہا جاتا ہے، خاتم النبیین کہا جاتا ہے، کہ پچھلے سارے نبی آپ کی نبوت کا اسٹامپ اور ٹھپا لگا کے نبی بنے ہیں، تو بعد میں بھی آپ کے ٹھپے لگا کے لوگ آ سکتے ہیں نبی بن کر کے۔ تو قسم قسم کے ہیلے بہانوں سے لوگ اپنے آپ کو نبی کہنے لگے، قسم قسم کے ہیلے بہانوں سے۔ اور یہ نبی بننا چاہنے والوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حضور علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فجر کے بعد صحابہ بیٹھتے تھے، آپ بھی بیٹھ جاتے تھے، اگر آپ کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ کوئی خواب دیکھتے تو آپ کو سناتے تھے۔ تو اس دن آپ نے خواب دیکھا تھا اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں، اور خواب سنایا صحابہ کو۔ صحابہ نے کیا خواب تھا؟ خواب یہ تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں،
सोने का कंगन कड़ा, ये हाथ में भी है और ये हाथ में भी है, ख्वाब में देख रहा हूँ। और ख्वाब ही में मुझे बड़ी फिक्र हो रही है कि मैंने खुद उम्मत को बताया है कि अगर मर्द दुनिया में सोना पहनेगा तो अल्लाह आखिरत में जन्नत के जेवरों से महरूम कर देगा। मैंने खुद उम्मत को ये खबर दी है और खुद मेरे हाथ में दुनिया की ज़िंदगी में कैसे जेवर आ गया भाई, ये कड़े कैसे आ गए मेरे हाथ में। तो मैं बहुत मुतफक्किर हुआ और इस फिक्र में डर के मारे जल्दी जल्दी फूंक मारने लगा। तो इस पे फूंक मारा तो ये उड़ गया, इस पे फूंक मारा तो ये उड़ के चला गया। इतनी आसानी से दोनों मेरे हाथ में से निकल गए। बस ये ख्वाब था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबा ने पूछा कि मादा अव्वल तहु या रसूल अल्लाह, इस ख्वाब की आप क्या ताबीर बयान फरमाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरे जीते जी दो आदमी नबूवत का दावा करेंगे, मेरी ज़िंदगी ही में करेंगे दो आदमी नबूवत का, और इंशाअल्लाह आप लोगों की थोड़ी सी कुर्बानी से दोनों मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया ही में थे कि यमामा से मुसैलमा ने नबूवत का दावा किया, जिसको तारीख़ ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से याद किया। उसके नाम के साथ ही कज़्ज़ाब है। सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सलासून सबऊन, अरब के लोग क्वांटिटी के लिए नहीं बोलते थे, अदद के लिए नहीं बोलते थे, बहुत बोलने के लिए, कसरत के लिए बोलते थे। सलासून के माना है बहुत सारे झूठे दज्जाल मकरो फरेब वाले खड़े होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, हर एक दावा करेगा कि मैं नबी हूँ। व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता, मगर करेंगे लोग झूठे दावे। वो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। कज़्ज़ाब किस्ब का मुबालगा है और दज्जाल दजल का मुबालगा है। किस्ब झूठ को कहते हैं, दजल फरेब को कहते हैं। तो धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले खड़े होंगे और कहेंगे हम नबी। चुनाचे आपके हीन हयात दो लोगों ने दावा किया, एक असवद अनसी ने यमन में, एक मुसैलमा ने यमामा में। और बहुत आसानी से इन दोनों फितनों से अहले इस्लाम को अल्लाह ने नजात अता फरमाई। एक को तो खुद ही अक्ल आ गई और एक को सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में ज़बरदस्त जंग करके और कई लोगों की जानें कुर्बान करके अहले ईमान की जहन्नम रसीद कर दिया गया। उसी ज़माने में एक औरत को भी शौक़ हुआ था, वो बहुत अच्छी फसीह बलीग अरबी बोलती थी। तो उसने सोचा अच्छी ज़बरदस्त अरबी बोलना ही नबूवत है, तो अपने को नबी कह दिया। उसका नाम सिजा था। उसने भी तौबा कर ली ज़िंदगी ही में और मुर्तद हो के जहन्नम में हमेशा के लिए जाने से अपने को बचा लिया। लेकिन बहुत से लोग धोखा खा के उस पर भी ईमान लाए थे। औरत पे तो जल्दी ईमान लाएंगे लोग, औरत में कशिश ज़्यादा है, इसलिए उसकी बातें जल्दी समझ में आ जाती। लेकिन उसको अल्लाह ने हिदायत दी और तौफीक दी और बच गई। उसके बाद से लेके आज तक कोई कर्न, कोई सदी ऐसी नहीं गुजरी कि कहीं ना कहीं से कोई खर दिमाग खड़ा हुआ और अपने को नबी कह दिया। और ऐसे ही उल्लू के पट्टे उसको मिल गए कि अरे आप नबी हैं तो हम आपके उम्मती हैं। खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया का उम्मती होना छोड़ के उस झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब का उम्मती बन जाते हैं। बनते चले गए, होते रहे, जगह जगह होते रहे। किसी ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के दौर में भी दावा किया था
کہ میں نبی ہوں، انن نبی، انن نبی بولنے میں کیا لگتا ہے، میں نبی ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت کے پاس جا کے پوچھا کہ حضرت ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تو فرمایا کہ اس سے اس کی نبوت کے بارے میں بات کرنا یا اس سے دلیل پوچھنا بھی کفر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کر